अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की है और साथ उन्होंने आर्मी चीफ साहब की तारीफें भी की हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज के दिन की जो मैन ऑफ द मैच है वो अलीमा खान साहबा है। अलीमा जो इमरान खान साहब की बहन है, अलीमा खान साहबा पाकिस्तान की हालिया तारीख की एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत की संबल बनकर सामने आ रही हैं। एक इंतहाई मुज़ाहमत कार खातून, एक तगड़ी बहादुर दलेर खातून और एक मुज़ाहमत करने वाली शख्सियत के तौर पर वो अपना लोहा मनवा चुकी हैं और अकेले खड़े होकर उन्होंने लोहा मनवाया है। अकेले खड़े होकर वो सब चीज़ों का सामना कर रही हैं। उनका भाई जेल के अंदर मौजूद है, उनके भाई के उसूलों की वजह से वो सियासत नहीं कर सकती, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। उनके ऊपर ये बर्डन भी मौजूद रहता है कि जनाब ये खान की बहन है और लिहाजा ये कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकती। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनके भाई की बड़ी जमात या उनका भाई जो जमात उसके भाई के नाम या नाम के ऊपर चलती है, फेस के ऊपर चलती है, वो भी उस खातून के साथ नहीं खड़ी, वो अकेले खड़ी होती है। अडयाला जेल के बाहर जाकर आज गर्मी में वहां पर बैठना, वहां पर रेजिस्ट करना, वहां पर प्रोटेस्ट करना, वहां पर एहतजाज करना, ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरी तरफ आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, एक लम्हे के लिए भी आंखों में आंसू नहीं आए, एक लम्हे के लिए भी चेहरे पर परेशानी नहीं आई। वही एक रेजिस्ट करने वाली एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट उनके चेहरे के ऊपर मौजूद थी। वही यानी आंखें स्ट्रेट है, वो खड़ी हैं, डटी हुई हैं और वहां पर वो खड़ी रही हैं, एंड तक खड़ी रही हैं। अंधेरा जब तक पड़ता वहां पर अलीमा खान खड़ी रही हैं। और जब वो जा रही थी तो जाते हुए भी जो आखिरी उनके अल्फाज थे, हम फिर आएंगे जुमेरात को और फिर जुमेरात को खड़े होंगे, हम तुम्हें ये हालात नॉर्मल नहीं करने देंगे। ये गैर मामूली है। ये एक खातून है जो कि डट गई है। एक तो इमरान खान है, जेल के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ी लेगेसी है उनके पीछे, लेकिन ये इटसेल्फ अपने आप में अलीमा खान साहबा एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर सामने आई हैं। और दुनिया का जो भी रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत के हवाले से जो फलसफा है, यकीन जाने उसमें भी वो भी इससे बड़ा हटकर है। ये वहां पर कोई ना कोई लोग खड़े होते हैं, लेकिन ये अकेले खड़ी होती है, अकेले अडयाला जेल के बाहर इस तपती गर्मी में, और हर दफा जाकर खड़े होना, हर दफा वहां पर मौजूद होकर जालिम को ललकारना, हर दफा मुस्कुराहट के साथ ये कहना कि जनाब कर दें गिरफ्तार, ले जाएं गाड़ी में डालकर जिधर ले जाना, ठीक है आप जो मर्जी कर लें, हम यहां से नहीं हटेंगे। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब नाज़रीन गेम समझ गया है और ज़ाहिर खान तगड़ा खिलाड़ी है, एक गैर मामूली बंदा है और उसने बिल्कुल यहां पर गर्दन से पकड़ लिया जो सारे हालात और वाकयात हैं। अलीमा खान साहब ने कहा है कि जनाब मैं इन हालात को नॉर्मल नहीं करने दूंगी, ये हमारे भाई को आइसोलेट कर गए हैं और हम इन हालात को इस तरह से नहीं चलने देंगे, हम जुमेरात को दोबारा से आएंगे। हमने सियासी कमेटी को मशवरा दिया था कि जिनकी फर्ज जाती है वो लोग मिलने जाएं, यानी ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में बात करना बिल्कुल बेकार है कि सियासी कमेटी क्या करेगी और पार्लिमानी कमेटी क्या करेगी। अलीमा खान कारकुनों और खवातीन कारकुनों को अलीमा खान साहब ने कहा कि जनाब हमने इमरान खान से मुलाकात तक सूरत हाल इनके लिए नॉर्मल नहीं होने देनी, ये हमारा हक है, हम मुलाकात करेंगे। और साथ उन्होंने कहा कि हम भी डटे हुए हैं, सोशल मीडिया भी डटा रहे और हमारा भाई जो अंदर मौजूद है वो भी डटा रहे, हमारा भाई भी डटा हुआ है और हमारा भाई भी खड़ा है। फिर साथ साथ अलीमा खान साहब जो बातचीत कर रही हैं वो ये उन्होंने कहा है कि जब वो तकरीबन रात हो चुकी थी, जब वो वापस घर की तरफ गई हैं, कि अडयाला जेल इंतजामिया ने अलीमा खान को पैगाम भिजवाया है कि अभी आप घर चली जाएं, जुमेरात के रोज आपकी मुलाकात होगी और मुलाकात करवा देंगे। अलीमा खान ने कहा कि मुलाकात फिर आधे घंटे की नहीं बल्कि 2 घंटों की मुलाकात होगी। इससे पहले जो आपने मुलाकात नहीं करवाई है वो मुलाकात भी हमारी आप इमरान खान साहब के साथ करवाएं। लेकिन एक बड़ी अहम तरीन बातचीत उन्होंने की है, उन्होंने कहा देखें जी, अगर मैं जेल में खान से ना भी मिलने जाऊं, मैं किसी ना किसी तरह से इमरान खान तक पैगाम पहुंचा दूंगी। इमरान खान इस वक्त बहुत बड़ा लीडर है और इमरान खान अपने मुल्क के ज़खायर और मदनियात की हिफाजत करेगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बड़ी कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट है। और आज फिर अलीमा खान साहब वहां पर अकेले बैठकर, या पार्टी के कुछ नौजवान लोग, कुछ फैमिलीज आई हैं और वहां पर बैठकर वापस गई हैं। तो ये गैर मामूली है जिस तरीके से इन्होंने रेजिस्ट किया है। और जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, ये तस्वीरें हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना का दौर नहीं देखा, लेकिन अब मेरे ख्याल में कोई मुबहम रह नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने क्या तकलीफें सही हैं। और उस बारे में जो तारीख लिखती है, मेरे ख्याल में तारीख आज भी आधा सच लिख रही है, पूरा सच नहीं लिख रही। शायद इससे भी ज्यादा भयानक उनके साथ हुआ होगा। फातिमा जना के जाती किरदार के ऊपर भी बातचीत की गई थी। आज जब अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर वो तपती धूप में सड़क के किनारे बैठी हुई थी, बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, अकेली तनहा बैठी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो ये बड़ी एक रिजेम्बलेंस है जो कि नजर आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की तारीख एक दोबारा से एक सर्कल है जो कि ले रही है। और ये बदनसीब तारीख है, ये कोई प्राउड करने वाली तारीख नहीं है जो हमारी आंखों के सामने गुजर रही है। ये कोई प्राउड लम्हात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बोलने वाली बड़ी बड़ी आवाजें उन्हें इस तरह से दबाया जा रहा हो, नौजवानों को मारा जा रहा हो, नौजवान साफी उन्हें बेरोजगार करके, उनके ऊपर मुकदमात करके उन्हें ज़हनी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हो, उन्हें साइकोलॉजिकली डैमेज किया जा रहा हो।
یہ کوئی پراؤڈ تاریخ نہیں ہے. اینیویز ناظرین، جو عمران خان صاحب نے گفتگو اور بات چیت کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اچھا، یہ بڑی دلچسپ ہے. یہاں پر دو چیزیں جو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک فیصل چودھری صاحب جو باہر آئے انہوں نے گفتگو کی ہے، ایک بریسٹر گور صاحب جب باہر آئے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ایک تحریک انصاف کی جانب سے ایک جو ان کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اچھا، وہ جو تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو بڑا کانٹ چھانٹ کر آگے سے بھی برابر پیچھے سے بھی برابر بالکل برابر کر کے پتھر جوڑے گئے ایسا لگ رہا ہے. لیکن سب سے جو ریلیونٹ ترین اسٹیٹمنٹ ہے یہ فیصل چودھری صاحب کی ہے، فیصل حسین چودھری صاحب کی. اور فیصل حسین چودھری صاحب یعنی انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. یہ بھی بڑے مشکل ٹائم میں خان کے ساتھ کھڑے رہے. اور دوسری طرف ناظرین یہ بات بھی سمجھے کہ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مہینے سے جو خان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی بھائی وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھی، وہ فراڈ کے اوپر مبنی تھی. اور ابھی بھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو جو باہر رپورٹ ہو رہی ہے سینسرڈ ہے، یہ پوری نہیں ہے، یہ پوری گفتگو بنتی نہیں ہے. ان ایشوز کے اوپر عمران خان صرف اس طرح سے نہیں لے سکتا چیزوں کو، ہمیں پتا ہے، اور ظاہر پاکستانی بھی خان کو جانتے ہیں. بہرحال فیصل چودھری صاحب نے جو لکھا ہے وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ قائد محترم خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو 4-5 چیزیں خان نے بتائی ہیں. پہلی چیز خان نے کہا ہے کہ ڈیل کے تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہیں. خان نے کہا کہ جناب کوئی ڈیل شیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے حوالے سے بات چیت آپ نے نہیں کرنی. خان نے کہا کہ ڈیل کے تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے خان نے کہا کہ کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا نہیں کہا. یعنی اعظم سواتی صاحب جو ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، الحمدللہ جی الحمدللہ قائد نے اجازت دے دی ہے، میں ٹیوزڈے والے دن 3 بجے ملاقات کروں گا اور 6 بجے یہاں عجیب و غریب تھا. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اعظم سواتی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب نے اجازت مانگی. انہوں نے کہا کہ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ 2 سال پہلے کر لیتے. یعنی گنڈاپور اور اعظم سواتی اجازت مانگنے گئے تو خان نے منع کر دیا. خان نے کہا کہ میرے حوالے سے بات نہیں کرنی، باقی جو کرنی ہے کرے. اب آپ خود سوچیں گے اعظم سواتی اور جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے، اگر فار انسٹنس وہ خان کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے تو پھر ڈیل کیا چاہیے آپ؟ پھر یہی ڈیل ہو سکتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کی تنخواہ پر کام کرتے ہیں تو اس طرح کریں کہ ہمیں نہ کچھ کہیے گا. یعنی اس کے علاوہ پھر آپ نے کس چیز کے اوپر جا کر ڈسکشن کرنی ہے؟ دوسری بات انہوں نے مائنز اینڈ جو منرل بل ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت پارٹی کے سینئر اراکین سے تفصیلی مشاورت تک پاس نہ کرنے کا اندیہ دے دیا ہے. خان نے کہا ہے کہ سیاسی ملاقاتوں پر پابندی فوری ہٹائی جائے. علی امین گنڈاپور اور کابینہ کے لوگوں سے، کابینہ کے اہم ترین شخصیات کے ساتھ میری ملاقات کروائی جائے. ان کا بیانیہ روکنے یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا بیانیہ ورکروں تک پہنچنا چاہیے. یعنی جو گفتگو عمران خان کی باہر رپورٹ نہیں ہوتی. خان صاحب کا الحمدللہ صحت مند لگ رہے تھے. انہوں نے بچوں سے ہر ہفتے بات نہ کروانے اور ذاتی معالجین، اور پھر یہ بھی خبر تحریک انصاف کے پیج سے جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ جناب آپس میں نہ لڑیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، دیکھیں جی آپس میں اختلافات نہ کریں، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں باہر بیٹھ کر انہیں سوچنی چاہیے. اندر سے عمران خان تو انہیں نہیں کچوری کھلا سکتا نا. یہ کوئی اسکول گوئنگ یا ابھی بھی ان کے دانت نکلنے والے بچے تو نہیں ہیں. یہ باہر سمجھتے ہیں، اور یہ جو لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پر طنز کر رہے ہیں یا جو اپنی سپیس کریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی پولیٹیکل منورنگز ہیں اور یہ ہر بندہ جانتا ہے. یہ اپنی ریلیونس ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بریسٹر گور صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، گنڈاپور صاحب ہوں، یہ کوئی کل کے دودھ پیتے بچے ہیں جنہیں خان اندر سے سمجھائے گا، باہر لوگ سمجھائیں گے. یعنی ان لوگوں نے مارے کھائی ہیں، خوفناک ترین مارے کھائی ہیں. ان کی فیملیز، ان کے بچے ابھی بھی مینٹل ٹھیک نہیں ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہے. خاص طور پر علی امین گنڈاپور صاحب نے تو بہت زیادہ سہا ہے. پھر تحریک انصاف کی جو باقی قیادت ہے تو اب بھی خان انہیں سمجھائے گا. تو میرے خیال میں تو خان نے ایسی کوئی بات چیت نہیں کی ہوگی. یہ خود اندر سے چھوڑ رہے ہیں تاکہ چیزوں کو مینج کیا جائے اور باہر جو کنٹرول ہو رہا ہے، باہر جو ڈیمیج ہو رہا ہے اسے روکا جائے. ناظرین، آرمی چیف صاحب نے آج گفتگو کی ہے اور یہ اوورسیز کا کنونشن تھا، تقریب تھی، وہاں پر گفتگو ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کی اور آرمی چیف صاحب نے بھی کی ہے. اب کوئی پتہ نہیں کتنی امداد لے کر آئیں گے، یہ امداد یعنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا اوورسیز کنونشن تھا. یعنی خان نے پاکستان کے اوورسیز کو اتنا ریلیونٹ کر دیا ہے، اتنا ریلیونٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کی ریاست خود انہیں بلا کر لے کر آئی ہے اور انہیں عزت دی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے اوورسیز پاکستانیز کو عزت ملی ہے. یعنی یہی حکومت تھی. اور یہ خواجہ آصف صاحب ایک ٹائم پر کہتے تھے کہ اوورسیز اپنی لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں. آج انہیں کی حکومت انہیں بلا کر ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے. شہباز صاحب کہہ رہے میری آفس کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، آ جاؤ، مال لے کر آؤ، دھمڑی لے کر آؤ، پیسہ لے کر آؤ. تو یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے. اس کا استاد بھی عمران خان ہے جو اوورسیز کو آج عزت مل رہی ہے. اوورسیز کو جس طریقے سے بٹھایا گیا ہے، ان بیچاروں کو تو ایئرپورٹ پر لوٹا جاتا ہے. ایئرپورٹ سے یہ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کے ساتھ بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. آرمی چیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے جناب وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے. یہ بڑا واضح ان کا پیغام ہے. ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکے ہیں اور نہ ہم جھکیں گے. نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے اور اب بھی مزید نہیں گھبرائیں گے. جب تک عوام اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردآزما ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں جب تک عوام، فوج، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں
اب یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے. دیکھیں جب بھی فوج کی کوئی پریس ریلیز آتی ہے نا, پہلے ذکر عوام کا ہوتا ہے. فوج کوئی بھی آپریشن کرتی ہے, فوج کوئی بھی جنگ جیتتی ہے, پہلا کریڈٹ وہ عوام کو ہوتا ہے. عوام کی سپورٹ کے ساتھ, عوام پیچھے کھڑی تھی, عوام کی امنگوں کے مطابق ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. سو یہ آج بھی انہوں نے کہا کہ جب تک عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردآزما ہو سکتی ہے. بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جمر ہے. دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیا پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی پر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کیا پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک عوام افواج کے ساتھ ہے, پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. آپ پاکستان کے سفیر ہی نہیں, پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے. تو یہ بڑی اہم ترین اسٹیٹمنٹ ہے. آپ پاکستان کے سفیر نہیں بلکہ پورے آپ ایک روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کے اوپر پڑتی ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے جذبات آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ ہیں. بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہے. جو لوگ برینڈ رین کا بیانیہ بناتے ہیں, یعنی اب یہ بڑی اہم ترین اسٹیٹمنٹ ہے. برینڈ رین کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں 30-36 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے, نوجوان پڑھے لکھے باہر گئے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ برینڈ رین ہو رہا ہے. آرمی چیف صاحب نے آج کہا کہ جو لوگ برینڈ رین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برینڈ رین نہیں بلکہ برینڈ گین ہے, کیونکہ یہ وہاں سے سیکھ کر واپس پاکستان میں آئیں گے یا انویسٹمنٹ لے کر واپس پاکستان میں آئیں گے, لہذا یہ برینڈ رین نہیں ہے. وہ کہانی وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اگلی نسل کو سنانی ہے, وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان حاصل کیا ہے. تو یہ بڑی اہم ترین گفتگو آرمی چیف صاحب نے کی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر کی. انہوں نے کہا جناب پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں یہ سچے انسان ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بریلینٹ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل ہے جو ان کے زبان پر ہوتا ہے, جو ان کے دل پر ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. تو شہباز صاحب نے کہا جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے, تو ایک ہی بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نا بڑا شکریہ ادا کیا, پھر خان پر تنقید کی, پھر 2018 کے بعد جو دہشت گردی آئی اس پر بھی تنقید کی, پھر انہوں نے یقین دلایا, پھر انہوں نے بڑا شکریہ بھی ادا کیا, تالیاں بھی بجی ہیں. بہرحال ایک ایونٹ ہو گیا ہے. اس ایونٹ کے آپٹکس اس طرح سے کریٹ نہیں ہو سکے چونکہ علیمہ خان صاحب اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی. لیٹس سی اس میں سے آنے والے ٹائم میں کیا نکلتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.